نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے، اور سلام و درود لامحدود ختم الرسل مولا کل دانۂ سبل جان کائنات کائنات جان بلکہ جان جہان کائنات شب اسرا کے دلہا تاجدار ختم نبوت ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس کے بعد معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے رد مرضیت کے حوالہ سے ہمارا سلسلہ وار پروگرام جاری و ساری ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے صریح جھوٹ، یعنی اس نے اپنے دیگر کالے کرتوتوں کی طرح جس میں بڑی کثرت سے کام کیا، وہ جھوٹ بولنا بھی ہے، کذب بیانی بھی ہے۔ آج انشاءاللہ اس کے جھوٹ باحوالہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے قبل جھوٹ کی مذمت پر قرآن، حدیث، ائمہ دین اور مرزا غلام قادیانی کے اپنے اقوال سے جھوٹ کی مذمت اور قباحت آپ حضرات کے سامنے رکھ سکوں، تاکہ اس کی روشنی میں مرزا غلام قادیانی کی جو بدتینتی ہے وہ آپ کے سامنے نکھر کر سامنے آ سکے۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 5 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی جھوٹے ہیں۔ اس آیہ پاک کی تفسیر میں حضرت امام المفسرین امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی هذه الآیۃ دلالۃ قویۃ علی ان الکذب من اکبر الکبائر وافحش الفواحش، کہ اس آیت طیبہ میں یہ مضبوط دلیل ہے، دلالت ہے کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور سنگین اور فحش ترین جرائم میں سے ایک سنگین ترین جرم ہے۔ والدلیل علیہ ان کلمۃ انما للحصر، فرماتے ہیں اس بات پر دلیل یہ ہے کہ آیا پاک میں کلمہ انما حصر کے لیے ہے۔ والمعنی، فرماتے ہیں مطلب یہ بنے گا ان الکذب والفریۃ لا یقدم علیہما
الا من کان غیر مؤمن بآیات اللہ تعالی و الا من کان کفارا۔ فرمایا اس پر دلیل یہ ہے کہ آیہ کریمہ میں کلمہ انما حصر کے لیے ہے، مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ اور بہتان کی جرت صرف وہی کرتا ہے جس کا آیات الہیہ پر ایمان نہ ہو اور وہ جو کافر ہو۔ تو امام راضی کی اس تفسیر اور وضاحت سے پتہ چلتا ہے ایک تو جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ، سنگین ترین جرموں میں سے ایک جرم، اور ساتھ میں وضاحت فرمائی کہ اس کی جرت وہ کرتا ہے جو آیات الہیہ پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ تفسیر کشاف میں لکھا انما یلیق افتراء الکذب بمن لا یؤمن، کہ جھوٹ باندھنا بس اسے لائق ہے کہ جو ایمان نہ رکھتا ہو، لِأَنَّهُ لَا يَتَرَقَّبُ عِقَابًا عَلَيْهِ، کیونکہ ایسا آدمی اپنے انجام سے بے خوف ہوتا ہے، اسے سزا کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس آیت طیبہ کے اندر جھوٹ اور جھوٹ بولنے والوں کی صراحتاً مذمت بیان کی گئی اور یہ واضح کیا گیا کہ جھوٹ ایمان کامل کے منافی ہے۔ ناظرین کرام، اب ذرا جھوٹ کی تعریف بھی سماعت کر لیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے، سچ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ اور سچ کی تعریفات میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن جو راجح قول ہے علماء کے نزدیک وہ یہ ہے ان الصدق مطابقت الخیر خبری للواقع والکذب عکسہ، کہ سچ خبر کا واقع کے مطابق ہونا ہے اور جھوٹ اس کے برعکس۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے بازار کے اندر کوئی وقوع پیش ہوا، خدا نہ کرے دو افراد کی لڑائی ہوتی ہے، ایک بندہ لڑائی دیکھ کر کمرے میں آ کے دوسرے آدمی کو جو کمرے میں موجود ہے بیائین ہی وہ خبر دے جو باہر اس نے مشاہدہ کیا، تو اس نے جو خبر دی اس واقعہ کے مطابق ہو تو یہ سچ ہے، اور اگر اس کی دی جانے والی خبر اس واقعہ کے مخالف ہو تو یہ جھوٹ ہے۔ یعنی باہر لڑائی نہیں ہوئی تھی یہ کہے لڑائی ہوئی ہے، یا لڑائی ہوئی تھی یہ کہے لڑائی نہیں ہوئی، تو یہ جھوٹ کہلائے گا۔ اس تعریف کو ریاض الصالحین میں اور دروس البلاغہ میں، مختصر المعانی وغیرہ میں جو ہے وہ نقل کیا گیا۔ ناظرین کرام، اس آیت طیبہ سے پتہ چلا کہ ایمان والا آدمی جو ہے، صاحب ایمان، وہ جھوٹ بولنے کی جرت نہیں کرتا۔ یہ جو امام راضی نے فرمایا کہ صاحب ایمان جرت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بولنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک گناہ بندے کو دار اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنا کامل ایمان کے منافی ہے، یعنی کامل ایمان ہو تو بندہ ایسا کامل مومن جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں کرتا، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ جھوٹ چونکہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کو حلال سمجھ کر، جائز سمجھ کر بولتا ہے، تو اب چونکہ اسلام کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھتا ہے تو اس لحاظ سے وہ اب کافر ہوگا۔ اسی طرح ایک دو حدیث بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں جھوٹ کی مذمت پر۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے غلاموں، اے صحابہ، کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑے گناہ کی خبر نہ دوں، نہ بتاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کا شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہیں کبیرہ۔ راوی کہتے ہیں وَكَانَ مُتَّقِيًا فَجَلَسَ، آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے، اگلا جملہ فرمانے سے پہلے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فقال، پھر فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور مرتين،
آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار سن لو، متنبہ ہو جاؤ، جھوٹ سے، جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو۔ آقا علیہ السلام نے 2 بار یہ جملہ دہرایا۔ فما زال یقولها، راوی کہتے ہیں سرکار یوں کر کے یہ جملہ فرماتے جا رہے ہیں، حتی قلت لا یسکت، فرماتے ہیں مجھے گمان ہوا کہ سرکار خاموش نہیں ہوں گے، یعنی بار بار اس کو دہرایا جا رہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ گویا میری یہ خواہش پیدا ہوئی کاش سرکار خاموش ہو جائیں۔ تو اس حدیث طیبہ میں جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینے کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے سرکار کا یہ انداز اختیار کرنا کہ بار بار ان کو الفاظ کو دہرانا، بار بار دہرانا، اور راوی کا تمنا کرنا کاش سرکار خاموش ہو جائیں، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت امام ابن حجر عسقلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کے الفاظ کو اتنی مرتبہ دہرانے سے آپ کا مقصود یہ تھا تاکید لینبہ السامع علی احضار قلبہ و فہمہ للخبر الذی یذکر، پختہ طریقے سے جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کی سنگینی سامع کے دل میں جا گزی ہو جائے، یعنی اس وجہ سے الفاظ کو دہرایا جا رہا تھا۔ ناظرین اکرام اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب لولاک کی نگاہ میں جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا سنگین ترین جرم ہے اور گناہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اربعٌ من کن فیہ کان منافقا خالصا، فرمایا سرکار نے کہ 4 چیزیں ہیں جس کے اندر وہ پائی جائیں وہ پکا، وہ خالص منافق، ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من نفاق، اور جس کے اندر ان علامات میں سے کوئی ایک پائی جائے اس میں سے منافقت کی علامت پائی گئی، حتی یدعہا، جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 چیزیں ہیں کیا؟ اذا تؤمن خانا، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ خیانت کرے۔ نمبر 2 وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب بھی معاہدہ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 چیزیں ہیں جس کے اندر یہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور ان میں سے اگر کوئی ایک پائی جائے تو فرمایا کہ وہ اس کے اندر منافقت کی علامت پائی جاتی ہے۔ اس کو حضرت امام نووی نے ریاض الصالحین کے اندر، امام بخاری کے اندر، امام مسلم نے صحیح مسلم میں، اور ترغیب و ترہیب کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا۔ امام ابو دارمی نے، ترمذی نے، نسائی وغیرہ نے اس حدیث کو اپنی کتب میں نقل کیا۔ اسی مضمون پر ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، نمبر 1 جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ واذا عاہد غدر، نمبر 3 جب معاہدہ کرتا ہے تو معاہدے کو توڑ دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کو بھی ترغیب ترہیب کے اندر، ریاض الصالحین کے اندر، بخاری مسلم کے اندر نقل کیا گیا۔ لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں اس حدیث کے ساتھ ایک روایت میں کلمات یوں ہیں، سرکار نے فرمایا وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کہ ایسا آدمی اگرچہ نماز پڑھے، اگرچہ روزہ رکھے، اگرچہ یہ گمان رکھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، لیکن فرمایا منافق ہے۔ تو یہاں پر ناظرین ان دونوں احادیث طیبات سے آپ نے غور کیا کہ جھوٹ بولنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منافقت کی علامت قرار دیا۔ اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر